تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں وفات پائے۔ آپ کا نام ہے وہ آپ کا نام ہے عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ، یعنی ایمان لانے سے پہلے آپ کا نام تھا عبد الکعبہ، کعبہ یعنی کعبے کا بندہ، کیونکہ ان کے جو والد صاحب تھے نا وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ جب ایمان کیا، حضور جب یہ پیدا ہوئے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے ہیں، یعنی واقعہ فیل کے بعد 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ جو واقعہ فیل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر پورا واقعہ جو بیان ہے، اس واقعے کے 50 دن کے بعد تو حضور کی پیدائش ہوئی، اور اس واقعے کے 2.5 سال کے بعد جو ہے ابوبکر پیدا ہوئے۔ تو ان کا جو اسلام لانے سے پہلے جو نام ہے وہ عبد الکعبہ نام ہے۔ جب ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کا نام رکھا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، کعبے کا بندہ نہیں ہے تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو ان کا لقب ہے وہ صدیق ہے، عتیق ہے، اور جو ان کی کنیت ہے وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا مطلب پہلے ایمان لانے والا، والسابقون الاولون، جس نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی، جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور جس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت ختیجہ کے بعد قرآن کو سنا، وہ ابو بکر ہیں۔ تو ابو بکر کا مطلب ہے پہلے ایمان لانے والے۔ تو اب یہ پیدا ہوئے، تو پیدا ہونے کے بعد 8-10 سال کے ہو گئے، تو انہوں نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ کبھی شراب پی پوری زندگی میں، نہ کبھی زنا کیا، حالانکہ مکے کے اندر یہ چیزیں عام تھی۔ جو آدمی شراب نہیں پیتا اس کو بیوقوف بولتے تھے، تو بیوقوف ہے۔ اب جو آدمی جو ہے زنا نہیں کرتا تھا اس کو پاگل، دیوانہ، مجنون بولتے تھے۔ اب جو آدمی کسی بت کے سامنے سجدہ نہ کرے اس کو تو وہ لوگ بے دین بولتے تھے۔ تو یہ ابوبکر وہ ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی پوری زندگی میں یہ کام نہیں کرے۔ اب یہ جب 8-10 سال کے ہوئے تو اپنے ابو جان سے کہا، ان کا ابو جان کا نام ہے ابو قحافہ، عثمان ابو قحافہ، عثمان ان کا نام ہے، اور ان کا جو کنیت ہے وہ بھی ابو قحافہ ہے۔ تو ان سے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی ہوگی، کپڑے کی، کھانے کی، کہا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو باپ نے کہا کہ آج جو ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے ملے گا، لیکن پہلے بت کے سامنے سجدہ کر، کیونکہ باپ کو ہی معلوم تھا، آج تک زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کرایا بت کو۔ تو ابوبکر بھی حیران ہو گئے کہ آج تو باپ سے جو ہے مانگا، لیکن باپ بول رہے ہیں کہ بت کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، والد صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے میں بت کے سامنے سجدہ کروں گا، لیکن کمرے میں اندر اکیلے میں۔ کہا کہ ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے۔ اب دروازہ باہر سے بند کر دیا، اب بت کو سامنے رکھا، بت سے کہا مجھے کھانے کو دو۔ بت کہاں سے دیتا بھائی کھانے کو؟ جس چیز کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ چیز ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے؟ ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، اور جو ہمارے کام بنانے والے ہیں صرف وہ ہمارے پروردگار ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب کہا بت سے بھائی کھانا دو، بت کھانا کہاں سے دیتا؟ بت سے کہا کپڑے دے، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، بت کہاں سے کپڑے دیتا؟ بت سے کہا مجھے پینے کو دو، بت کہاں سے دیتا؟ تو انہوں نے پاس میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، بت کو مارا، بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب بات جو ہے نا باہر خوش ہے کہ آج تو بڑا لمبی باتیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج تو جو ہے ابوبکر جو ہے وہ دیوانہ ہو چکا ہے بت کا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بت تو ٹوٹا ہوا ہے، ابوبکر ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو باہر گھسیٹ کے لے کر آئے ابو قحافہ، اور جو ان کی امی تھی سلمہ ام الخیر، ان کا نام سلمہ ہے، ان کی جو کنیت ہے وہ ام الخیر ہے، تو ان کو باہر گھسیٹ کر لے کر آئے۔ تو جب باہر گھسیٹ کے لے کر آئے تو ماں سے کہا کہ دیکھو اس نے یہ کیا کیا ہے، اس نے تو بت کو توڑ دیا ہے، بت کو توڑ دیا ہے کیا؟ تو ماں نے کہا کہ میرے بچوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچوں کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ کہا کیوں نہیں کہنا ہے آپ کے بچوں کو؟ کوئی تو بات ہوں گی۔ تو صاحب مرقات نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے، میں تمہیں ہمیشہ ایک بات بتانا چاہتی تھی لیکن تم میری سنتے نہیں ہو، تم میری سنتے کہاں ہو؟ تو کیا ہے وہ بات؟ آج بتاؤ ذرا، آج میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں حمل سے تھی، ابوبکر صدیق جو ہے میرے پیٹ میں تھے، اس وقت ان کا نام عبد الکعبہ تھا، کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے، میں حمل سے تھی، تو میں جس گلی سے، جس راستے سے، اور ان جو پہاڑیاں ہیں مکے کے اندر، ان پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تھی تو ان پہاڑوں سے آواز آتی تھی کہ خوشخبری ہو، مبارک ہو، تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا، اللہ نے اس بچوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور یہ جو بچہ ہے اس کا نام آسمانوں پر صدیق ہے، اور یہ عتیق ہے، عتیق مطلب جہنم سے آزاد ہے، اور ایک نبی آئیں گے، یہ اس نبی کی تصدیق کرے گا، اس نبی کا ساتھ دے گا، اس نبی کا صحابی بنے گا، لہٰذا اس کی پرورش جو کرنا ہے وہ بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ یہ مجھے آواز آتی تھی۔ اب جب باپ نے یہ باتیں سنی تو وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ذرا، چلو اچھا ہی ہو سکتا ہے بڑا ہو گیا کچھ اچھا بنے گا، تو باپ نے بات کو ختم کر دیا۔